بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، میں ہوں عرفان محمود برق، جس نے فتنہ قادیانیت پر لا تعداد لعنتیں بھیج کر سچے دین اسلام کو قبول کر لیا۔ اس ٹائم میں پاکستان کے علاقہ پنجاب کے ایریا گودرا میں موجود ہوں۔ یہ میرے ساتھ محترم جناب ڈاکٹر سبحان صاحب ہیں۔ ان کی ویڈیو آپ نے ملاحظہ کی ہوگی، تقریباً 1 ماہ قبل ماشاءاللہ ہم نے ان کو مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے بالکل پاس بیٹھ کے ماشاءاللہ بذریعہ ویڈیو کال کے ان کو ہم نے کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا۔ چونکہ ان کی ساری فیملی، ان کے باپ، ان کے دادا، وہ حد نگاہ تک سب کے سب قادیانی تھے۔ اللہ نے کرم کیا کہ ڈاکٹر صاحب کو ماشاءاللہ اپنی اس فیملی میں بارش کا، رحمت کا پہلا قطرہ اللہ نے ان کو بنا دیا۔ اس کے بعد جب میں عمرے سے واپس آیا، انہوں نے مجھے دعوت دی، میں ان کے گھر آیا۔ یہ ان کی والدہ محترمہ میرے سامنے بیٹھی ہیں، یہ ریٹائرڈ پرنسپل ہے ماشاءاللہ، پڑھی لکھی خاتون ہے، تو یہ بھی قادیانی تھیں۔ ان سے ملاقات ہوئی، ڈاکٹر صاحب کی مسز سے ملاقات ہوئی، اور ڈاکٹر صاحب کی ایک سسٹر سے میری ملاقات ہوئی۔ تو یہیں پہ بیٹھ کے، اسی گھر میں بیٹھ کے الحمدللہ ہم نے ڈاکٹر صاحب کی سسٹر کو، جن کا نام وردہ تحسین ہے ماشاءاللہ، ان کو تقریباً 3 ہفتے قبل ماشاءاللہ یہیں بھی بیٹھ کے ان کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا اور ان کو توبہ طائب کیا۔ اس کے بعد آج پھر میں ڈاکٹر صاحب کی دعوت پہ یہاں پہ ان کے گھر آیا۔ میرے محترم بھائی محترم جناب شعیب قصوری صاحب، یہ بھی ماشاءاللہ میرے ساتھ یہاں پہ لاہور سے چل کے ادھر ان کے پاس آئے۔ تو آج میں نے ان محترمہ کو، ان ماں جی کو میں نے قادیانی کتابوں سے بڑی ڈیٹیل سے بتایا کہ مرزا قادیانی یہ کائنات کا کتنا بڑا کافر تھا، اور اس نے پروردگار کے کلام کے خلاف، کتاب اللہ کے خلاف اس نے کیا کیا خرافات بکی، اللہ تعالیٰ کی قرآن پاک کی کس کس حکم کا ایسے انکار کیا۔ مثلا میں ایک مثال کے طور پہ ایک چھوٹی سی بات میں آپ ناظرین تک بھی پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہم نے ان کو ایسا کیا دکھایا کہ انہوں نے کہا کہ مجھے سمجھ آ گئی ہے، میرا آج کے بعد مرزا قادیانی سے اور قادیانیت سے کوئی تعلق نہیں، الحمدللہ میں مسلمان ہوتی ہوں۔ تو میں نے ان کو یہ قرآن پاک ترجمہ انہی کے گھر سے میں نے لیا، یہ اٹھا کے اندر سے لے کے آئیں۔ اس کا نام ہے تفسیر صغیر۔ قادیانیوں کا دوسرا سربراہ مرزا بشیر الدین محمود، مرزا قادیانی کا نام نہاد بیٹا، اس نے قرآن پاک کی یہ ٹرانسلیشن کی ہے۔ اس کے اندر میں نے ان کو سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت مبارکہ ان کو میں نے پیش کی، ان کو دکھائی، جس میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے سبحان اللہ ذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اس کا ترجمہ دکھایا کہ پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ رب جو اپنے بندے کو لے گیا، یعنی کہ نبی علیہ السلام کو لے گیا، کہاں سے؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اب یہ واقعہ معراج کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اس بات کا ذکر فرمایا۔ اچھا، اس کے اندر میں نے ان کو دکھایا کہ یہ نبی علیہ السلام جو خانہ کعبہ سے، مسجد الحرام سے اقصی تک گئے۔ اب مسجد اقصی کہاں پہ ہے؟ انہوں نے کہا وہ تو فلسطین کے اندر ہے۔ تو میں نے یہ بتایا کہ میں نے کہا یہ دیکھیں قرآن پاک کے آیت کا ترجمہ کچھ اور ہے، اس کے جواب میں، اس کے خلاف، اس کے برعکس مرزا قادیانی کذاب، یہ اس کی کتاب ہے، اس کا نام ہے روحانی خزائن، اس کا وولیم نمبر ہے 16، لکھنے والا مرزا غلام محمد قادیانی کذاب ہے۔ اس میں اس نے صفحہ نمبر اس کے 21 پہ کیا لکھا؟ قرآن پاک کی یہی آیت مبارکہ لکھنے کے بعد نیچے اس نے ترجمہ کیا، کہتا ہے کہ پس نعوذ باللہ، کہتا ہے پس مسجد اقصی سے مراد مسیح موعود، یعنی کہ میری مرزا قادیانی کی مسجد ہے جو قادیان میں واقع ہے۔ اب مسجد اقصی یہ تو فلسطین کے اندر ہے۔ اب اس وقت تو جب قرآن پاک نازل ہوا، جب اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو یہ واقعہ معراج پیش آیا، اس وقت تو قادیان کا وجود ہی نہیں تھا، اور قادیان کے اندر وہاں پہ مسجد اقصی نام کی کوئی شے ہی نہیں تھی۔ اب یہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ جو نبی علیہ السلام مسجد اقصی تک پہنچے، اس سے مراد ہے نعوذ باللہ کہ نبی علیہ السلام قادیان آئے تھے، استغفر اللہ۔ اور نیچے کہتا ہے بس کچھ شک نہیں کہ جو قرآن شریف میں قادیان کا ذکر ہے، کہتا ہے نعوذ باللہ کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے قادیان کا ذکر کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ نعوذ باللہ قادیان آئے تھے۔ اب مجھے بتائیے اس سے بڑھ کے قرآن پاک کا انکار کسے کہا جائے گا؟ اس سے بڑھ کے اللہ کی کتاب کا انکار کسے کہا جائے گا؟ پتہ لگ گیا کہ مرزا قادیانی یہ کائنات کا بدترین کافر تھا، جس نے قرآن پاک پہ بدترین اٹیک کیا۔ انہوں نے کہا، ماں جی نے کہا جی مجھے آپ کی باتیں سمجھ آ گئی ہیں، الحمدللہ میں اسلام قبول کرتی ہوں۔ تو ماں جی میں بڑی خوشی کی گھڑی ہے ماشاءاللہ، یہ بڑے خوشی کے لمحات ہیں۔ تو میں آپ کو بھی کلمہ پڑھاتا ہوں، میں جیسے پڑھوں گا آپ نے میرے ساتھ ساتھ ویسے ہی کلمے کے الفاظ ذرا آواز بلند اور ادا فرمانے ہیں۔ یہ مائک ان کے قریب پڑھیے، لا الہ لا الہ الا اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ محمد رسول اللہ۔ میں میں کشور نصیر
کشور نصیر اس بات کا اس بات کا پکے پکے اور سچے اور سچے دل سے اقرار اور اعلان کرتی ہوں اور اعلان کرتی کہ میں ہوں حضور نبی پاک کہ میں حضور نبی صلی پاک اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی آخری نبی یعنی خاتم النبیین یعنی خاتم النبیین سمجھتے ہوئے سمجھتے اور ہوئے تمام اور تمام اسلامی عقائد پہ اور تمام اسلامی عقائد پر ایمان لاتے ہوئے ایمان لاتے ہوئے سچے دین اسلام کو سچے دین اسلام قبول کو کرتی ہوں قبول کرتی ہوں آج کے بعد آج کے بعد میرا مرزا قادیانی میرا مرزا یا قادیانی فتنہ قادیانیت سے یا فتنہ قادیانیت سے کوئی تعلق نہیں کوئی تعلق نہیں آج کے بعد آج کے بعد مجھے مجھے پکی اور سچی پکی اور سچی مسلمان کہا جائے مسلمان کہا جی جائے بہت مبارک ہو